پہلا سوال یہ ہے جی سر، آپ شیخین کے عدم ایمان کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ اس عدم ایمان کے دعویٰ کے بعد آپ حضرات شیخین کو کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کافر، منافق یا مرتد؟ کون سی اس کے بعد کیٹاگری ایمان کو اس سے سمجھتے ہیں؟ پہلے بھی منافق سمجھ، اس کے بعد بھی منافق ہے. ان کا ارتداد جی، جو وہ ہے، تو بغیر ان کا ارتداد اس طرح ارتداد نہیں ہے کہ یہ جا کے مثلا عیسائی بن گئے یا انہوں نے جو ہے قرآن کا انکار کر دیا. ان لوگوں نے، ان کا ارتداد اس طرح ہے کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت، دین میں بدعتیں داخل کرنا اور عدم تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے دشمنی کرنا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی کرنا. جی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ چیز؟ وہ لفظ بیان فرمائے، کافر سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں یا کفر سمجھتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ کافر، منافق، مرتد، ٹھیک ہے نا، ان میں جو آپس میں جو تناسب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان میں آپس میں تضاد کا نسبت ہے کہ شخص یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. اس طرح نہیں ہے. شخص یا کافر ہوگا یا مرتد ہوگا. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. در حقیقت منافق جو ہے کافر کے اقسام میں سے ہے. منافق کافر کے اقسام میں سے. کافر کے دو قسم ہیں. ایک وہ کافر ہے جو عام کہتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، جیسے مثلا ٹرمپ صاحب ہیں یا بائیڈن صاحب ہیں یا مودی ہیں، ہندوستان کے مودی. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا دین اور ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے. ایک کافر وہ ہے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. ظاہر میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں بھی آتا ہے، جہاد کے لیے بھی نکلتا ہوگا، لیکن وہ دل میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. دل میں کہتا ہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس طرح کہنا غلط ہے کہ یا تو منافق ہے یا کافر ہے. نہیں، کافر اگر ہے تو کافر کے کس اقسام میں سے؟ کافر کے اقسام ایک کافر ہے جو علناً کافر ہے، ایک کافر ہے جو منافق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ان شیخین کو کس طرح مانتے ہیں؟ صحابہ میں جو منافقین ہیں، ہم منافقین کے ان اقسام میں سے جانتے ہیں جو ظاہر میں مسلمان تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کلیئر بتا دیں آپ کو ساری تاریخ مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں؟ ایک جملہ بیان کر دیں تاکہ میں اگلا سوال کروں. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین سے پلٹ جائے نا، دین سے پلٹ جائے. تو ہمارے نزدیک یہ شروع میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ یہ شروع میں یہ بڑے اچھے مسلمان تھے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے. نہیں، یہ کبھی اسلام میں صحیح طرح سے داخل بھی نہیں ہوئے، کبھی ابداً. ان کا شروع سے اسلام جو تھا ایک ظاہری اسلام تھا، وہ دل سے اسلام نہیں تھا. اور ہر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے میں اور ان کے وفات کے بعد مختلف لمحات پر ان کا جو اندر کا جو چھپا ہوا حقیقت ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا رہا. تو ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یہ مخلص مسلمان تھے، بعد میں ان سے غلطی ہو گئی، یہ مرتد ہو گئے. نہیں. آپ ان کو منافق کی کیٹاگری میں رکھ رہے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہو. طارق محمود صاحب، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے سر. اور اگلا سوال ہے سر میرا یہ کہ منافق، کافر، مومن، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو جہل جو ہے یہ اٹل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. عبداللہ بن ابی اٹل منافق ہے، اس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹل مومن ہے، ان کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے. یعنی جن پر نص قطعی موجود ہو ان کے ایمان میں یا ان کے کفر میں شک کرنا کفر ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہی آپ بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا آپ اس کے برعکس کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں؟ کس پہ؟ مثال کے طور پر ابو جہل جو ہے اٹل کافر ہے، نص موجود ہے، اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. عبداللہ بن ابی کا منافق ہے، اٹل منافق ہے. کوئی اگر اس کے نفاق میں، کیونکہ اس پر نص قرآن موجود ہے، اس کے مطلب نفاق میں کوئی شک کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. اگر اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایمان پر نص موجود ہے، ان کے ایمان پر کوئی، ایک منٹ بات سنیں، ان کے ایمان پر کوئی شک کرے وہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے. آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کے متعلق کوئی نص موجود ہو، کوئی اس کی نص کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے؟ آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر نص کسی کے لیے ثابت ہو جائے نا، اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، جاہل ہمیشہ معذور ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے دنیا میں جو ابو جہل کو جانتا ہی نہیں، ابو جہل کا نام ہی نہیں سنا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے،
ابو جہل نام ہی نہیں جانتا وہ کون ہے. عبداللہ ابن ابی بھی کو نہیں جانتا, تو وہ اس کو ہم نہیں کہتے بھائی اس نے ابو کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم بھائی عبداللہ ابن ابی مسلمان ہے کافر ہے مجھے پتہ ہی نہیں. ابو جہل مسلمان ہے کافر ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم بھائی. یہ کافر نہیں ہے. جس کے لیے ثابت ہو جائے, جی ہاں اگر ثابت ہو جائے کسی شخص کے لیے کہ فلان شخص دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اگر کسی کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گستاخی کی ہے, توہین کی ہے, اس کا دشمن تھا, غدار ہے, اس نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں, اس نے حضرت زہرا سلام اللہ کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کے باوجود وہ کہتا ہے یہ مسلمان مومن ہے بلا شک بلا ریب. ایسا شخص دشمن نبی ہے, دشمن رسول ہے, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے. لیکن وہ اس کے لیے جس کو پتہ ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے جی, اس کو پتہ ہی کہتا ہے فلان شخص اچھا آدمی تھا. اب اس کو پتہ نہیں تھا واقعا وہ آدمی کیسا تھا, ٹھیک ہے نا. تاریخ میں جن حقائق کو چھپایا گیا ہے, جن کو مخفی رکھا گیا ہے, وہ بیچارہ اس پروپیگنڈے میں بھی تک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں حقائق کا. تو ہم نہیں کہتے وہ کافر ہے, کہتے ہیں مسلمان ہے لیکن وہ جاہل ہے, اس کو پتہ نہیں, وہ خطا پر ہے. ایک تو جاہل ہے نا, لا علم ہے, اس کی بات نہیں کر رہے. جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے ایسا جو بھی شخص دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کر کے یہ دشمن نبی ہے اس سے پیار کرے اور کہہ دے مسلمان ہے, یہ بڑا اچھا ولی اللہ کا ولی ہے, تو اس سے بدتر کافر ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ٹھیک ہو. اگلی بات, قرآن میں ایک قانون ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, جو چوری کرے مرد یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے. آپ بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ یعنی اس پر چوری ثابت ہو جائے تمام قوانین کے مطابق. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ کسی پہ حد جاری کرے. اگر آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے, اب آپ کوئی چوری کرے نا, مکے میں ہوتے ہیں, مدینے میں ہوتے, کسی نے چوری کیا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ جا کے کاٹ دیں. مسلمانوں کا کام ہے اس کو لے کے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. حدود جاری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء طاہرین کا کام ہے. حدود ان کے اختیار میں. حدود اس طرح نہیں ہے کہ ہر ایک گلی محلے میں ہر ایک کو پکڑ لو, اسے چوری کے ہاتھ کاٹ دو. مطلب یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک ہے, اللہ کے سب قوانین ٹھیک ہے. وہیں کوئی کافر ہوگا جو کہے گا ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک حضور والا جو توہین کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرے وہ کافر ہے, اور اس کے سب اعمال حبط ہیں یعنی برباد ہیں. آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت کا خیال نہ رکھے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے دل میں حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, حرمت نہیں رکھتا, وہ کافر ہے جی. وہ آواز بلند کرتا ہے وہ کافر ہے. وعلیکم محمود صاحب, آپ نے ہمارے یہ چند معروضات جو تھیں آپ نے بغور سماعت فرما لی, اور انشاءاللہ العزیز ہم انہی کے تحت رہ کر گفتگو کریں گے. اور پہلا ٹائم جو ہے مقرر فرما لیں جناب حسن الیاری صاحب سے کہ 15 منٹ کی ٹرن ہے آپ کی, آپ ان کے عدم ایمان پر دلائل دیں گے. انشاءاللہ العزیز میں ان کے ایمان پر اور حضرت کے تعصب پر میں انشاءاللہ العزیز ان کا رد کروں گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو, تمام سننے والوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے. جی اچھا محترم شیخ حسن الیاری صاحب, آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا نا میں بھی سوال کروں. اچھی بات, انہوں نے کافی سوال کیے. ایک منٹ, یہ جو سورہ حجرات کے آیات نازل ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ شریف میں وفد بنی تمیم آئے تھے, اور وہاں پر ابو بکر اور عمر تھے, ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, آواز بلند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اور یہ آیات نازل ہو گئے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ یہ آیا اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی سعد بن معاذ کے حیات میں, اور وہ ان کی وفات ہے غزوہ احزاب میں, ان کی وفات, ان کی شہادت ہے غزوہ احزاب کے بعد. کیا آپ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے؟ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پر کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا لکھا گیا ہے یہ غلط ہے, صحیح یہ ہے, یہ جو میں نے اگلا لکھا ہے, وہ جو مسلم شریف والی حدیث پاک ہے اس کے آگے 3 حدیثیں ہیں. امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ اسی حدیث کا رد وہیں پر موجود ہے, اسی صفحے پر موجود ہے, اگلے 3 نمبروں پر موجود ہے. لیکن اگر آپ فرماتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ, مکمل سنیں نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں 2 مرتبہ تیار. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی پہ لکھا ہے کہ کسی ایک حدیث میں سعد کا ذکر ہے, دوسرے میں سعد کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ حدیث کہہ رہا ہے کہ سعد والی حدیث جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں 2 بار، ہاں ٹھیک ہے آپ مان گئے، 2 بار کہنا آپ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور وفد بنی تمیم بھی آیا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ فلانے شخص کو تم امیر بناؤ، دوسرا شخص کہتا ہے تم فلانے کو امیر بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے کتب میں، سیرہ کے کتب میں، تاریخ کے کتب میں، احادیث کے کتب میں کہیں ایسا لکھا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نقل، کوئی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے طلب کیا کہ بھئی آپ بتائیں مشورہ کیا ہے آپ کا، یا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ انہوں ان سے رائے طلب کی ہوگی، ان کا مشورہ طلب کیا ہوگا؟ یہ بات آپ اپنی ٹرن میں سوال کریں گے، انشاءاللہ میں اس پر جواب دوں گا۔ آپ نے اتنی سوالیں کیا بھائی، میں نے اسی موضوع سے متعلق سوال کیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جواب دیں گے۔ آپ کے پاس حدیث روایت ہے کہ ان سے مشورہ مانگا گیا یا نہیں ہے؟ وہ آپ کہہ دیں ہاں یا نہ، مشکل ہے بھائی، کون سا مشکل ہے؟ سر میں اس پر انشاءاللہ دلائل دوں گا نا سر، دلائل پھر دے دینا۔ ابھی آپ سے صرف میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے کہ ان دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، یا ایسے شروع ہو گئے تھے مشورہ دینے بغیر استشارہ، بغیر مشورہ طلب کا ایسے شروع ہو گئے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب ان سے مشورہ کیا کرو، اس پر حدیث موجود ہے۔ اس مجلس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا؟ نہیں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی منصب دیا ہے کہ ان کو اللہ نے جس پہ وحی آتا ہے اس کو کہتا ہے نا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، کسی اور کی اتباع ہی نہیں کرتا، نہ اجتہاد کی نہ کسی۔ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کو مشورے، اچھا مشیر بنایا تھا اللہ نے، وہ کون سی آیت ہے بھائی کہ اللہ نے ان کو مشیر بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ دونوں جو ہے سسر مشیر ہیں بھائی۔ اب قرآن پہ بھی انہوں نے آیتیں نازل کرنا شروع کر دیا بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سوال اٹھائیں گے میں اس پر دلائل دوں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ سوال کے جواب نہیں دے رہے، ابھی سے انہوں نے اپنا غلط بیانی ان کی ثابت ہو گئی ہے۔ میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ان سے کیا دلیل مشورہ طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ کہہ دیں ہاں ہے، میں بعد میں حدیث دکھاؤں گا، یا کہہ دوں کہ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، حدیث دکھاؤں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب شیخین سے مشورہ کیا کریں۔ شیخین سے اگر تم نے ایسی کوئی نہ دکھا سکا کہ شیخین سے مشورہ کرو، ٹھیک ہے نا، اگر نہ دکھا سکے تو تم اسی وقت ختم ہو، تمہارا اسی وقت تمہاری شکست ہے۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ شیخین سے تم مشورہ لینے کے پابند ہو، حدیث میں دکھاؤں گا، دکھا دیں گے کہ شیخین سے، ابو بکر عمر سے ان کو حکم ہے۔ اس واقعے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا تھا؟ میں نے کہا اس واقعے کی یہ اگلا سوال میں اپنا میں سمجھ گیا آپ کا جواب بھائی صاحب۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے مشورہ طلب کرو، اگر وہ نہ دکھا سکے تو اسی وقت تمہارا شکست ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا میں اپنا سوال دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ لگا رہے ہیں، میں نے نہیں لگائی۔ اس موقع پر کی قید آپ لگا رہے ہیں، میں نے نہیں لگائی، نہیں لگائی نا، تو اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے اوریجنل اصلی سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا، آپ اس کو گول کر رہے ہیں بھائی کہ کیا اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مشورہ کیا یا ایسے ہی شروع ہو گئے ہیں وہ دونوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اور ہم ایک مستقل گفتگو کر رہے ہیں، ایک جملے کے بعد بھائی صاحب آپ سوال کا جواب دے دیں، یا کہہ دیں کہ مشورہ طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس واقعے میں، کہہ دیں میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ نے مستقل حکم فرمایا محبوب آپ ان کو مشیر بنا لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ یہاں پہ ان سے مشورہ بنایا لیا تھا؟ چلیں اچھا اوکے سمجھ گئے۔ اگلا سوال سن لو مولوی صاحب سنو، یہاں پہ ان آیات کا نزول کا ابتدا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے جو تم ایمان کا اظہار کرتے ہو، اللہ پہ سے آگے نہ بڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نہ بڑھو، اور اللہ کا خوف کرو۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ خوب سن رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دو خلیفہ صاحبان کے فعل میں اور اس آیے میں کیا تناسب ہے؟ ان دونوں نے کوئی کیا ایسی حرکت بجا لائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کہہ رہا ہے
کہ مجھ پہ تقدم تم کر رہے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کر رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو. انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اس آیت کا اس ان کے فعل سے مناسبت ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو فعل انجام دیے وہ مجھ پہ سبقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیخین کے فعل میں اور اس آیت میں کیا مناسبت ہے، مجھے بتانا ذرا. رضوی صاحب، خادم حسین صاحب، آپ یہ بتائیں، پریشان ہو آپ یہ گئے. بتائیں، اب مجھ سے سوال نہ کرو. آپ نے جتنے سوال کیے تھے نا، میں نے اس کا جواب دے دیے. میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اس وقت. اب جواب دے دو میرے سوال کا. میں نے آپ کے موقف کی تنقید چاہیے سی، سوالات نہیں کیے تھے. میں نے آپ کے موقف کو سمجھنے میں بھی آپ کے موقف کی تنقید چاہتا ہوں. میں بھی کون سے کس کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ میں آپ کے موقف کی تنقید چاہ رہا ہوں. آپ ابھی سے پریشان ہو گئے. سنیں پلیز سنیں. یہ جو کچھ ایسے میری عرض سنیں، یہ نا خادم حسین صاحب کچھ کا جب مدعا ہے یا نقطہ نظر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے نا یہ ذرا لینتھی ہیں. نہیں لینتھی، مختصر جواب دے دیں بھائی. جیسے میں نے مختصر جواب دیا تھا نا، یہ مختصر جواب دے دیں کہ بھائی شیخین نے جو فعل بجا لایا ہے اس میں اور آئے مبارکہ میں کیا تناسب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اوے تم مجھ سے آگے بڑھ گئے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. انہوں نے کون سی حرکت بجا لائی ہے کہ اللہ اس لہجے سے خطاب فرما رہا ہے؟ مجھے سناؤ، سمجھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ ہی نے مشیر بنائے تھے تو اللہ خود کی ڈانٹ کیوں رہا ہے؟ اللہ نے جب مشیر بنایا نا، مشیر کو اللہ ہی ڈانٹ رہا بھی. تو اللہ ڈانٹ سکتا ہے نا، اللہ تو بڑا ہے نا. وہ غلط کیا ہوگا تو ڈانٹ رہا ہے نا. اچھے کام پہ تو کوئی نہیں ڈانٹ رہا نا، غلط ہی کیا ہوگا نا. وہ کون سا فعل بجا لایا ہے، کون سا فعل بجا لایا ہے کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے؟ اب نا ٹائم ختم ہو گیا جو ڈسکشن کا. نہیں ابھی اس نے میرے صرف ایک سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب نہیں، تیسرے کا نہیں دیا. ابھی میرے پاس مزید سوالات ہیں. آپ کا سوال اس نے مجھ سے کتنے سوال کیے ہیں؟ اس نے مجھ سے، میں نے ایک سوال ڈاج کیا بھائی، وہ چھوٹے میں نے ان کے ایک سوال ڈاج کیا ہے کہ میں سوال کا جواب، میں نے گولا ہیرا پھیری کہ میں نے مجھے جو آتا تھا ایمانداری سے اپنے دل، بغیر تقیہ کے اپنے دل سے جواب دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ شخص جب سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. آپ نے مرتد کا جواب تفصیل سے بالکل جواب دے دیا. دوبارہ تکرار کریں، میں جواب دیتا ہوں. اگر اس کو سمجھ نہیں آئی میرا جواب، دوبارہ تکرار کریں. میں نے کہہ دیا کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو مرتد کیسے ہوں گے؟ یہ ظاہری اسلام میں صرف تھے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے واضح کر دی میرا جواب. اگر میرا جواب اس کے لیے واضح نہیں ہے، میں دوبارہ دوہرا لیتا ہوں اپنے جوابات. اب یہ جو ہے نا میرے سوالات کا جواب دے دیں. نہیں سنیں پھر رضوی صاحب، خادم حسین صاحب، رضوی یا نہیں ہے پتہ نہیں، خادم صاحب سنیں. میں علامہ صاحب اس کو نہ بچائیں پلیز. طارق امان صاحب، آپ جو ہے نا منصف ہونے کا مقام اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ نیوٹرل رہیں. آپ نے خود مجھ سے کہا کہ ان سے سوالات کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب سوالات آ گئی نا تو آپ پہ پنس گیا. ابھی جواب دے دے کہ شیخین کے فعل میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقدم نہ لو. تناسب کیا؟ تناسب مجھے بتا دینا. ہائے ختم ہو گیا مناظرہ ہی ختم ہے جی. مناظرہ ہی ختم ہے سمجھنے والوں کے لیے. جواب نہیں دے سکا، مناظرہ ختم ہے. اعتراف کر لی تم نے. پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، دوسرے کا نہیں دیا. آپ اعتراف کر گئے ہمارے موقف کا. ہمارا موقف ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین. دونوں ہم کہیں گے بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں. تو سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب دے دو نا خادم حسین صاحب، سوال کا جواب دے دو. کون بھاگ رہا ہے؟ اس طرح بالکل نہ کریں، اس طرح بالکل نہ کریں. یہ کیا طریقہ کار؟ طریقہ کار یہی کہ آپ نے سوال کیا، اب میری باری ہے. میرے سوالوں کا کیوں نہیں جواب دے رہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، مجھے نہیں ہے. ہر بات سنیں نا، تو آپ بات سنیں. اس طرح نہ کریں. بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ بھاگ جائیں. آپ بھاگ رہے ہیں کہ سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں. کمر توڑ سوال ہے. پریشان مولوی، پریشان جواب نہیں ہے. مولوی صاحب ان کو جواب دینے دینا. ایوان صاحب ان کو جواب دینے دینا پلیز. علامہ صاحب دے دیں، دینے ان کو جواب. سنیں دیتے ہیں. جو بھی معقول آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ پسند آئے نہ آئے جواب دے دے بھائی. وہ نہ کہتے کہ میں بعد میں جواب دوں گا. یہ جواب نہیں چلے گا کہ بعد میں دوں گا. ابھی جواب دے گا. مختصر جو صحیح غلط جو بھی ان کا. میں عرض کرنے لگا تھا وہ جواب لمبا تھا نا،
جواب تھا لمبا، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جو جواب تھا انہوں نے اگلے ابھی ہم نے جو جھگڑا کیا نا ابھی 10 منٹ ہو گئے نا، ہم جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں، اس میں وہ جواب 3-4 دفعہ دے چکے ہوتے ہیں اس سوال کا. اگر آپ ان کو دبائیں نا کہ تم جواب دے دو، جواب 1 منٹ 2 منٹ میں جواب ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی، یا کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا، کہتے ہیں نہیں آتا بھائی مجھے اس کا مطلب نہیں آتا، یا کہتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے فلان وجہ. میں نہیں کہوں گا کہ جواب تمہارا مجھے پسند، میری پسند کا جواب نہ دیں، اپنی پسند کا جواب دے دیں، لیکن جواب دے دیں. نہیں، جب سورت کی 5 آیات کا نزول ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، بلا وجہ تو نہیں ہوتی. بالکل وہ بتائے نا وہ جواب، وہ چلے گئے بیچارے. مجھے وہاں ان سے مناظرہ کرنا ہے، آ گئے بھائی، جواب لینا ہے. جی بسم اللہ. اب میوٹ ہے ان کو، مائک کھول دیں اپنا، خادم صاحب مائک کھول دیں. وہ کوئی اچھا انٹرنیٹ کا انتظام کر دیتے نا خادم صاحب، وہ پیسہ زیادہ دے دیتے، 200 روپے مزید دے دیتے، اچھا انٹرنیٹ لے لیتے نا. اتنا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مناظرے کے لیے. اگلی بار انشاءاللہ اگلی بار یہ دقت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل. وہ سیدھا کر لیں بھائی، سیدھا کر لیں. زندہ. جی حضرت، آپ حکم فرمائیں، گفتگو دورانیہ مقرر کریں اور گفتگو باقاعدہ. نہیں، سوالات کا جواب دیں گے تو مناظرہ شروع ہوگا نا. آپ نے جب خود کہا کہ مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے تو سوال کا جواب دے دیں. صاحب دیکھیں بات سنیں، سوال کا جواب نہیں آتا بھائی تو کہہ دو جواب نہیں آتا، تیرے پاس جواب نہیں ہے تو ختم ہے، موقف ہمارا ثابت ہے. جواب ہے تو جواب دے دو. مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر. بسم اللہ. مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا نا سر. بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک موقف ہے، اس موقف کو جاننا میرا فرض ہے، کیونکہ کہیں ایسی باتیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان متفقہ ہیں اس پر ہی ڈسکس کرتے رہیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع ہو. ہم نے سوال اس لیے کیا تھا جو اختلافی پہلو ہے اس بات سنیں. ارے مجھے جاننے کا حق تھا، کہیں ایسا نہ مجھے جاننے کا حق نہیں ہے، میں آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور آپ کا موقف کچھ اور ہو. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اگر آپ سوال پہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلی دیں اور کہہ دیں، مجھے مینشن کر دیں کہ یہ سوالات ان کا جواب دینا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پہلی ہی ٹرن میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایک شریک مناظرہ کی حیثیت سے آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں، وہ تنقیح کے لیے آپ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی پوچھنے کا حق ہوگا. میں آپ کے موقف کو سمجھنا چاہتا تھا. بالکل، موقف سمجھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس سوالات ہیں. اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیں اب سب لوگوں کو یاد ہے، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات ہیں. اگر آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ ایک شاگرد کی حیثیت سے تو نہیں آئے کہ میں استاد ہوں آپ شاگرد ہیں، پھر تو اگر شاگرد ہیں تو آپ سوال کریں، میرا کام جواب دینا. آپ ایک مناظر کی حیثیت سے آئیں. اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بھی سوالات، آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، تو جواب دے دو نا. ابھی شیخین نے کیا ایسی حرکت کی ہے کہ یہ آیا نازل ہوئی ہے اس کے. ہاں بتاؤ سر، آپ سوال کریں گے میں اتنے منٹ میں آپ کو جواب دوں گا. آپ 5 منٹ میں سوال کریں، میں 5 منٹ میں جواب دیتا ہوں. جی بسم اللہ. 25 منٹ ہو گئے گفتگو کا. ابھی ہم نے ٹائمر تو نہیں لگایا تھا نا، آپ سوال کر رہے تھے، مجھے ٹائمر لگایا تھا میں نے. آپ میرے سوال کا جواب دیں نا، سوال سمجھ آئیے. ابھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے سوال کر لیں 5 منٹ، میں پھر اس کا جواب دے دوں. نہیں، اس میں ٹائمر ہی نہیں بھائی. آپ کیوں ہیں ابھی قواعد بنا رہے ہیں بھائی؟ آپ ایوان صاحب ان کو سمجھا دیں، میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ ڈرامے کھیلنا بند کریں. 5 منٹ میں آپ سوال کریں، 5 منٹ میں جواب دوں گا. صرف مختصر جواب دینا، جیسے میں نے مختصر جواب دیا تھا نا، 2-3 لمحوں 2-3 جملے میں مختصر جواب دے دو. قرآن پاک کی پہلی کیا 25 منٹ تک ہم اسی گفتگو میں الجھ گئے ہیں. 25 منٹ تک میں نے کہا تھا گفتگو اسی میں گزر گئی ہے. بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ سے ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان کا ادعا کرنے والو، ایمان کا اظہار کرنے والو، اللہ پہ آگے نہ بڑھو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے بھی آگے نہ پڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے. یہ آپ معترف ہیں کہ یہ اسی واقعہ میں نازل ہوئی.
شیخین کا کون سا ایسا فعل ہے بھائی؟ انہوں نے کیا کیا تھا مجھے بتائیں نا کہ اللہ نے یہ نازل کیا، کون سا فعل ہے وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ پہ سبقت نہ کرو اور میرے حبیب پہ سبقت حاصل نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ نا سوال کتنی دفعہ دہرائیں گے؟ 15 منٹ ٹائم دے دیں اس کو، مناظرہ بھی شروع نہیں ہے، آپ صرف اپنے موقف کا اظہار کریں، دلیل وغیرہ نہیں مانگیں، صرف موقف کا اظہار کریں چلیں، اس کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں، اگلا سوال کرتا ہوں، جواب نہیں، اگلا سوال کرتے ہیں بھائی، جواب سنیں ابھی جواب شروع سے دے دیتے نا، پہلا جواب سنیں سورت تفسیر فیضان الرحمن، تفسیر نور الثقلین، تفسیر قمی اور تفسیر الکوثر، تفسیر انوار نجف، ان میں پہلی آیات کے کریمہ کے تحت شیخین کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تیرے عقیدے کے مطابق تو ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق بخاری مسلم میں تو ہے نا، اور کوئی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آیت ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی، اگر ذکر نہیں ہے یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ان کے متعلق نازل نہیں ہوئی نا۔ آپ مختصر جواب مانگ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ٹھیک ہے بھائی، تفسیریں ہیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق جواب نہیں دیں گے بھائی، آپ کے اپنے عقیدے میں۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، اگلا سوال سن لو بھائی شیخ صاحب، اب یاد کرو دیکھنے والے لوگ، جو لوگ مشاہدہ فرما رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ شیخ نے بالکل میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ڈاج کیا، پھر ڈاج کیا۔ اگلا سوال سن لو، ڈاج کیا بھائی، تیرے پاس جواب نہیں ہے، مناظرہ ہم جیت چکے ہیں، مناظرہ ہی ختم ہے، مناظرہ سے پہلے مناظرہ ختم ہے، جیت چکے ہیں ہم۔ اگلا سوال سن لو شیخ صاحب اگلا سوال سن لو۔ طارق محمود صاحب، اگر اسی طرح مناظرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مجھے آج ختم کر کے جائے گا، اس لیے آپ نے سوال کرنے تھے نا، اب میری باری ہے سوال کرنے کا، اب برداشت کرو شیخ صاحب، اب برداشت کرنا ہوگا، سوالات آ رہے ہیں۔ ہاں تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، وہ کوئی جواب ہے؟ تفسیر نور بخاری میں تو لکھا ہے نا، مسلم میں تو لکھا ہے، آپ کے کتب میں تو لکھا ہے، انہوں نے کون سی حرکت کی ہے کہ اللہ نے یہ نازل کی؟ جواب نہیں دے رہا۔ اچھا اب آپ سے سوال یہ ہے میرے بھائی، سن لو، اب مجھے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، ٹھیک ہے نا، وفد بنی تمیم مہمان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، ان کی تعظیم ایمان کا اصل ہے، جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، وہ بلا شک بلا ریب کافر ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے بھائی۔ میں سوال نہیں کروں گا کہ وہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سوال کرنا ہی بیکار ہے، سوال کرنا ہی بیکار ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت نہیں کرتا وہ کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے احترامی کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اب سوال ابھی نہیں آیا، سوال سن لو، سمجھ لو سوال کیا ہے، پھر جواب دے دینا۔ یہ شیخین نے جو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی حدیث نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بار بار پوچھا کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا ہو؟ آپ نے سوال ڈاج کیا، جواب نہیں دیا۔ ان کے فعل میں اور اللہ کے آیت کے درمیان کون سی مناسبت ہے؟ آپ نے ڈاج کیا، جواب نہیں دیا۔ اچھا سوال یہ ہے، یہ انہوں نے جو کیا ہے بغیر پوچھے بغیر مشورہ دینا شروع کیا کہ فلانے کو امیر بناؤ، فلانے کو امیر بناؤ، ٹھیک ہے نا، آپس میں جھگڑا کیا، آوازیں بلند کیا آپ مجھے بتائیں، اگر آپ آج جائیں گورنر پنجاب کے پاس یا اپنے شہر کے بڑے تاجر کے پاس، کسی بڑے کمپنی کے پاس، اپنے کسی سوال سن لو نا بھائی، اس کے سامنے آپ جا کے وہاں پہ جھگڑا کریں، آپ کو مکمل جواب دوں گا، 15 منٹ دینا آپ، پھر سوال تو سن لو نا، ڈر گیا بھائی، آپ اس کے سامنے جا کے جھگڑا کریں دوسروں کے ساتھ بغیر پوچھے، اس نے آپ سے مشورہ ہی نہیں لیا، آپ اس کو مشورہ دینا شروع کر دینا اور پھر وہاں پہ جھگڑا کر دیں، چچا بتیجا مثلا، ایک چچا دوسرے چچا کے ساتھ یا ایک دوست دوسرے گورنر کے سامنے، تو یہ کیا اس کے احترام ہے یا اس کی بے عزتی ہے؟ جواب دے دو ابھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی پہ بات کریں نا، 10 منٹ آپ سوال کریں، میں سوال کا جواب نہیں دے رہا نا، اب مناظرہ کا جواب مل گیا، سب کو جواب پتہ چل گیا، آپ جو سوال کے جواب نہیں دے رہا نا خادم حسین صاحب، طارق محمود صاحب، یہ علامہ صاحب طارق محمود صاحب مخاطب میں
سوالوں کا جواب نہیں دے رہا بھائی, کسی سوال کے جواب نہیں. یہ مناظرہ کیا کرنا آپ سے؟ آپ سب پہلے سوالوں کا ریسرچ کرو نا, پھر آ جانا. آپ حسن اللہ یاری صاحب سے جمداجی کر رہے ہو, مناظرہ ختم ہے. سب کو موقف شیعہ موقف ثابت ہو گیا بھائی, شیعہ موقف ثابت ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, موقف ثابت ہو گیا ہمارا. آپ جواب دے دو. آپ گورنر کے پاس جاتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, یہ اس کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے گورنر کی؟ کیسے ٹائم بڑا ہے نا, ثابت ہو. آپ جواب دے دو نا. اگر جواب نہیں دے, آپ کا جواب نہ دینا میرے موقف کا اقرار ہے. الحمدللہ آپ کی ضرورت نہیں ہے میری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی. آپ سوال کا جواب دے دو نا. یہ لائیو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے, لائیو جا رہی ہے. آپ سوال کا جواب دے رہو. آپ مجھے بتاؤ, آپ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کفر ہے, خروج من الدین ہے. بھاگیں گے, آپ بھاگیں گے نہیں, میرا سوال ہے, سوال کا جواب دو گے, جواب کا جواب دو گے تو مناظرہ ہوگا. میں نہیں جانے دوں گا. سوال کا جواب دینا. ہاں, سوال کا جواب دینا. تم ایسے ڈاج کر رہے ہو. طارق محمود صاحب, یہ جواب مانگ رہا, مجھے 15 منٹ دے, میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. ایک منٹ دیکھیں, میری عرض سنیں. ذرا آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ویسے یہ اسی موضوع کے اوپر نا کافی سارے پہلے بھی ہو چکے ہیں گفتگو, ڈیبیٹ ہو چکی ہیں. تو کافی لوگوں کو پتا ہے کہ جو مدعا کیا ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کا, تو وہ جو مدعا ہے اس کو اپنے کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, حسن اللہ یاری صاحب کا ایک مختصر مطلب ایک سوال ہے کہ جس میں انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے حافظ خادم حسین صاحب سے. تو میں اب میرے پر اگر یہ یقین کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ گفتگو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنا یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ سوالات ہی رکھ رہے ہوتے ہیں نا, کچھ دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں. ان میں سے 1-2 سوال انہوں نے جو اٹھائے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میں 15 منٹ ان کو دیتا ہوں. نہیں جی, 15 منٹ کیا ہے, مجھے 15 منٹ دیا تھا آپ نے. میں نہیں مانتا اس بات, یہ بے انصافی ہے, بے انصافی ہے یہ. اس کو ان کو 15 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں. سوال یہ ہے بھائی, آپ گورنر پنجاب کے پاس جاتے ہیں, اس نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا, آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ گورنر کی بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے 15 منٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 1 منٹ کا جواب ہے. نہیں علامہ صاحب, یہ جو باتیں یہ 1 منٹ 30 سیکنڈ میں اس کا جواب ہے. جواب سب کو پتا ہے, جواب سب کو پتا ہے. یہ گورنر کی بے حرمتی ہے, گورنر کی بے حرمتی ہے, کسی بھی بڑے شخص کی بے حرمتی ہے. اس کے سامنے چیخنا چلانا, دوسرے سے جھگڑا کرنا, یہ سب کو پتا ہے. یہ اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. آپ نے بہت تکرار, آپ نے ان سوالات 15 منٹ اس سوال دیکھیں, سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ غلط ہے طارق محمود صاحب, بہت بے انصافی. سر میری گزارش تو 30 سیکنڈ میں جواب دے, 1 منٹ میں جواب دے دے. یہ بہت یاد, میں نے گورنر کے متعلق پوچھا, آپ گورنر کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ چلاتے ہیں. یہ گورنر کی بے عزتی ہے یا اس کا احترام ہے؟ پہلی ٹرم میں سارے سوال تھے, میں کر دوں گا. پہلی ٹرم میں ٹرن ختم ہے, ٹرن ختم ہے جی. موقف ہمارا ثابت ہے. آپ جب خود کہتے ہو کہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے اور اس سوال کا جواب نہیں دے رہے, آپ نے میرے موقف کا اقرار کر لیا. سب کو پتہ چل گیا جی. میں کہوں گا جب آپ ان سوالات کا جواب پیدا کرو گے نا, ڈھونڈ کے لے کے آنا, تحقیق کر کے لے کے آنا, پھر آپ سے مناظرہ ہوگا. خادم صاحب ہاں بھاگ رہے ہیں آپ. سوال میں کام, سوال کا جواب دے دو, مناظرہ شروع کرتے ہیں نا. آپ نے خود کہا تھا مناظرہ سے پہلے سوال جواب ہوگا, تو جب جواب ہی نہیں دے رہے تو کیا مناظرہ ہوگا؟ آپ نے خود شرط رکھا تھا سوال جواب کا. میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا جی. لوگوں جان لو, میں نے موقف ثابت کر دیا. ختم ہے جی. سوال کا جواب دینا. بات کرنے کی الحمدللہ. بسم اللہ. مجھے بات میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اس کی رافیت کی میں صبح قیامت تک چل دیتا ہوں. یہ بندہ کوئی سوال کے جواب دے. گورنر کے پاس آپ جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے چلاتے ہیں. یہ اس کی تکریم ہے, اس کی تعظیم ہے یا اس کی بے احترامی ہے؟ صبح قیامت تک تم میرے ساتھ اصولوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اگر ہے آپ کے دم خم, آپ کے اندر جرت ہے, آپ جواب دے دو نا. جواب دے, جواب کیوں نہیں دے رہا ہے مولوی صاحب؟ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ چکر دیتے ہیں, فریب کرتے ہیں. سوال کا جواب دینا بھائی. یہ جواب دو گے, جواب دو نا, پتہ چلے کہ آپ کا جواب کیا ہے. اس کا موقف آپ کا کیا؟ اچھا دیتے ہیں جواب. جواب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. چپ 1 منٹ. میں نے جھوٹ بولا بھائی. ایک منٹ. حافظ صاحب محترم, آپ علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہوتے ہیں
سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے، یہ آپ کی زبان ہے. اب آپ نے سوال اٹھایا، آپ ان کو جواب کے لیے ٹائم زیادہ. بالکل میں خاموشی سے سنوں گا. سوال میرا جو ہے نا اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ. میں خاموشی سے سنوں گا، میں برداشت کروں گا. جواب دے دیں. وہ تو کہتے ہیں میں جواب ہی نہیں دینا. جواب لمبا ہوگا، وہ 15 منٹ کے لیے. اور بھائی گورنر کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کے چیخنا چلانا، یہ اس کی تعظیم ہے یا اس کی بے حرمتی ہے؟ یہ توہین ہے. جس کا جواب کتنا لمبا ہوگا؟ دے دیں بسم اللہ. جواب دے دیں. جواب دے دیں. دے دے جی جواب. جو چیخنے چلا کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ موقف ثابت ہو گیا نا شیعوں کا. میں کروں بات شروع کروں کرو نا. معافی بھی تو ہوتی ہے نا. یہ جو نسبت دے رہے ہیں گورنر سے، آپ اس کو کیوں سے بات ہوئی ہے اور ٹیوٹر نہ بنے نا. آپ اس کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. اوے اب خطبہ نہیں دینا. اوے نہیں خطبہ نہیں دینا. جواب دے دو. وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و مکرم سامعین کرام، توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ ایمان کی بات ہے، یہ خادم حسین نورانی کی بات نہیں، یہ حسن اللہ یاری کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات ہے. میں نے قبر میں نہیں جانا، حسن اللہ یاری نے تمہارے ساتھ نہیں جانا. ایمان جائے گا. بات توجہ سے بھائی موعظہ نہ کرو، سوال کے جواب دے دو بھائی. کیوں موعظہ کر رہے ہو؟ 15 منٹ کس نے بولا جواب دینے کا؟ میں جواب دے رہا ہوں، آپ کو جواب دے رہا ہوں. بولنا نہیں، موعظہ کر رہا کاٹا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سوال کا جواب دینا نا. آپ نے خطبہ شروع کر دیا. قبر میں جانا. طارق محمود صاحب یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بھاگنا چاہ رہا ہے. بھاگنا. او بھائی میں نے خطبہ دیا تھا. آپ نے مجھے جو سوال کیے تھے میں نے خطبہ دیا تھا. یہاں پہ لگا میں جواب دے رہا ہوں. ٹائمر کی ضرورت نہیں، سوال کا جواب دے دو. ٹھیک نہیں ہے، میں مناظرہ ہار جاؤں گا. ہار چکے ہیں ہم نے اپنا موقف ثابت کر دیا. آپ ٹائمر لگائیں، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. ٹائمر کیوں؟ مناظرہ جب سوال جواب میں کیا ٹائمر ہوگا؟ سوال جواب میں نے ٹائمر لگایا تھا. نہیں کہاں بھائی؟ طارق محمود صاحب اس کو کہہ دیں کہ سوال کا مختصر جواب دے دیں نا. کسی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، ادھر چلاتے ہیں، یہ اس کی بے حرمتی ہے یا اس کا تعظیم ہے؟ اس کے لیے 15 منٹ کی ضرورت ہے. مختصر جواب دیا، آپ نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کیا جھوٹ بولا؟ بھائی کتنا ٹائم دے دیں علامہ صاحب، کتنا ٹائم دے دیں؟ 2 منٹ اس کو دے دیں. 2 منٹ. سوال میں نے کیا بولا؟ آپ ایک بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، شہر کے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس چلاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. اس کی بے احترامی ہے یا اس کی عدم تعظیم ہے، عدم احترام ہے؟ صرف اتنا سوال ہے. 2 منٹ میں جواب دے. بس زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے نا. 1 منٹ کافی ہے اس کے لیے. 15 منٹ میں جواب دوں گا آپ کو. نہیں پھر سب کو پتا ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے 15 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہے. آپ کو میں جواب دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں 5 سیکنڈ میں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کسی بڑے شخص کے پاس جا کے آپ چلائیں، چیخیں، یہ اس کی بے حرمتی ہے. سب لوگ جانتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں اس کا جواب. کریم کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے نے جا کے کہا، انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا قرآن سچا ہے لیکن اس کا مفہوم غلط ہے، اس کا مقصد غلط ہے. سمجھ لگیے نا. ابھی تو استدلال مناظرہ تو نہیں، آپ سے صرف سوال ہے نا. آپ سوال کا جواب دے دینا. مفہوم غلط ہے. میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. آپ بھاگ رہے ہیں مجھ سے، آپ ڈرتے ہیں. الحمدللہ آپ نے جو سوال کیے تھے نا، آپ نے جتنے سوال کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ آپ کا مقصد غلط ہے. آپ نے مجھ سے جو سوال کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ آپ کی دل کی نیت کیا. دلیل بھی مانگتا ہے، بولنے بھی نہیں دے رہا. دلیل بھی مانگتا ہے، بولنے بھی نہیں دے رہا. ابھی استدلال کا وقت نہیں ہے بھائی. او بھائی استدلال کا وقت نہیں ہے، دلیل لانے کا وقت. ابھی تو مناظرہ جب شروع ہی نہیں کیا نا. ایک دوسرے کے موقف جاننے کے لیے ہم سوال جواب کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے موقف جاننے کے لیے، تنقیح موقف کے لیے ہم ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. استدلال ابھی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس مسئلے پر. دلیل بعد میں آپ دے دینا. اس کا جواب میں نے دے دیا. طارق بھائی میرا دس بستہ ان سے گزارش ہے، جو آپ نے اسے موقف دیا وہ جھوٹا ہے. دیکھیں اب بھی ٹائم. میں نے دے دیا خادم صاحب اور اس کی مثال بھی مولا علی کرم اللہ. خادم صاحب آپ نے سوالوں کا جواب دیا یا نہیں دیا، میں نے دیا یا نہیں دیا، وہ لوگوں نے دیکھا، اس کا فیصلہ کریں گے. ابھی دیکھیں اس میں ٹائم بہت لگا ہے. آج ابھی جو ہے 12:30 ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ اگلا پروگرام رکھتے ہیں بدھ کو، سوموار. میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا. ابھی مجھے نہیں معلوم اسی ہفتے کے درمیان لیکن آپ نے میرے سوالوں کا جواب لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے نا.
آپ سوالوں کا جواب لے کے آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر آپ سے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ سوال میں لے کر بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس، ایک رجسٹر یہ ہے میرے پاس، میں آپ کے تمام جو بھی آپ کے ہیں نا سوال کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہا ہے نا؟ بیٹھا ہوں آپ کے لیے، جواب کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے اگر جواب آتے ہیں تو کیوں دے دیتے نا سوالوں کے جواب؟ انشاءاللہ آپ دے تو اپنا موقف، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے آج ہی کے سوال و جواب میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا، شیعوں کا موقف بالکل ثابت ہو گیا ہے۔ ارے محمود صاحب آپ یہ بتائیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دلیل بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں مارتے بھی ہیں، رونے بھی، میں نے دلیل نہیں مانگی ہے، میں نے صرف آپ کا موقف مانگا ہے۔ میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے، ایک عظیم شخص کے سامنے چیخنا چلانا، آواز بلند کرنا، اس کا احترام ہے یا اس کی بے احترامی ہے؟ جواب ہے نہیں اس کے پاس۔ ہاں اور نہ میں جواب دے دو بھائی، کہہ دو بے احترامی یا بے احترامی نہیں۔ شیخ صاحب کس پہ دلائل دینے آپ نے شیخ صاحب؟ دو حرفی بات تھی، انہوں نے کہا ان کا ایمان ثابت نہیں، میں ان کو منافع مانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے گفتگو کرنی ہے، انہوں کا یہ عدم ایمان ثابت کرنا، میں نے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے۔ جی سورہ حجرات پہ بات کر رہی ہیں نا، موضوع سورہ حجرات آپ نے انتخاب کیا۔ میں نے ایمان ثابت کرنا، انہوں نے عدم ایمان ثابت کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ اپنا ٹائم لیں، اگر ابھی بھی کہنا چاہتے ہیں مجھے 15 منٹ دیں ٹائم، آپ قاضمی ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، سید زادے ہیں، میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کہیں کہ خادم حسین نورانی صاحب آپ نے جواب غلط دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں مناظرہ ہار جاؤں گا۔ آپ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، میں آپ کو ثالث بناتا ہوں۔ آپ قبر حشر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ میرا جواب غلط ہے، میں جواب نہیں دے سکا، میں ہار جاؤں گا۔ جواب صحیح غلط کی بات نہیں ہے، ابھی صحیح غلط کی فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کا صرف موقف جاننا ہے بھائی۔ ایک مشرک سے پوچھتے ہیں نا، اب میں ایک عیسائی سے گفتگو کرتا ہوں، دیکھیں سچی آپ کا موقف جھوٹا ہے۔ آپ صرف جواب دے دیں نا، مختصر جواب دے دیتے نا۔ اب مثلا کسی عیسائی سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ کہتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ عقیدہ اس صحیح یا غلط ہے، استدلال بعد میں ہوگا نا، پہلے تو ایک اس کا عقیدہ جانیں گے کہ اس کا موقف کیا ہے اس مسئلے پر۔ آپ کا صرف ہم موقف جاننے کے لیے ہم نے سوال کیا تھا نا، آپ کہتے ہیں مجھے دلیل کے لیے وقت چاہیے۔ دلیل کا استدلال بعد میں مناظرے میں دلیل لایا جائے گا نا۔ سر میرے بھائی، سر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ کا نے جو آیات پڑھی وہ آیات سچی ہے، آپ نے جو موقف یا مثال دی وہ جھوٹی ہے۔ مختصر جواب میں کہہ دیتے نا، کیا آپ سے اتنا ٹائم سوال کیا تھا نا، آپ نے سوال اتنا بار بار دوہرا، آپ نے جواب نہیں دیا، سب کا ٹائم اتنا برباد کر دیا آپ نے۔ 45 منٹ سے اسی میں لگے۔ شیخ صاحب یہ تو بے انصافی ہے نا، میرے ساتھ، مناظرین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، اور طارق ایوان صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ بے انصافی ہے۔ آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں اور سوال کے جواب ایک نہیں دے رہے ہیں۔ میں کیا بھاگ رہا ہوں؟ آپ سوال کا جواب نہیں دیے تو مناظرہ کیسے شروع ہوگا؟ یار مدعی آپ ہیں، میں ہوں۔ جب میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا نا، میں نے موقف اپنی ثابت کر دیا، سب لوگ سمجھ گئے۔ بالکل آپ کے چہرے کی پریشانی بتا رہی ہے، آپ کا اڑا ہوا رنگ بتا رہا ہے، آپ کا رنگ جو ہے خاکستر کی طرح اڑا ہوا ہے۔ شیخ صاحب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے موقف ثابت کر دیا ہے۔ یہ سوال کا جواب آپ اس لیے نہیں دے سکتے، سوالوں کا جواب، کیونکہ ان کے سوالوں سے میرا موقف ثابت ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ تو بولنے دے، 5 منٹ بولو، بسم اللہ کرو، میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا۔ 5 منٹ بولنے چلے جی، اس طرح کرتے ہیں، کسی طرف گفتگو لگاتے ہیں تو 5 منٹ میں پھر سوچا کہ ان کو 5 منٹ دے، آپ بھی اس میں اگر جو بھی آپ نے بات کرنی 5 منٹ میں۔ شیخ صاحب، طارق بھائی میں چاہتا ہوں یہ ہوں نا، یہ ویسے بھی شروع میں آئے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ اگلے دن مناظرہ کرنے، تو اب ٹائم بہت ہو چکا ہے، اب 1 بجنے والا ہے۔ میں عرض یہی ہے کہ میں دیکھیں سوموار سے لے کر جمعرات تک ان 3-4 دنوں میں ان کو خبر دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا اسکیجول دیکھ کے ایک دن فارغ، تیاری کی ضرورت نہیں ہے بھائی، تیاری کی بات نہیں ہے، مجھے اور بھی کام ہوتا ہے نا، اور بھی کمٹمنٹس ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ خاتم حسین کا خاتم، حسین کا خاتم ہے تیرے سامنے۔ ابو حفص نام رکھا تھا، وہ جگہوں سے بھاگتے بھی تھے نا۔ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام رکھنے سے نہیں ہوتا بھائی۔ مرتبہ بات تو کرنا، آپ کو ہفتے تک ٹائم دیتا ہوں۔
اگر جرت ہے دم خم ہے خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے قاضی بھائی صاحب جو ہے وہ آل رسول ہے میں ان کو ثالث بناتا ہوں اگر وہ کہہ دے مناظرے کے بعد خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ وہ بیچارے کہتا کیا ہے کہ کہ تم نے میرے نانے کا دفاع صحیح نہیں کیا تم ہار گئے ہو میں اسی وقت رافضیت قبول کروں گا ان کو پتہ ہے کہ ان کے نانے کے دفاع کے لیے آپ نہیں آئے ہیں ان شیخین کے دفاع کے لیے آئے ہیں ان کو پتہ ہے چلیں بہرحال میں آپ کو خبر دوں گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی بات بتاؤں گا یہ پھر آ جائیں پھر میں آپ کو یہ سوال جو میں نے آپ نے جواب نہیں دیا میں بھی شیعوں کے جانب سے صدقے میں نے معاف کر دیا آپ کو خادم صاحب میں نے صدقے میں اس کے جواب بھی آپ کو بخش دی صدقے میں جواب بخش دی ٹھیک ہے نا آپ پھر آ جائیں ادھر آپ سوموار منگل بدھ ایک دن میں ٹائم بتا دوں گا نا پھر اعلان کریں گے ٹھیک ہے نا اوکے میں کل تک آپ کو بتا دوں گا کہ سوموار ہے یا منگل یا بدھ والے دن یا جمعرات والے دن آپ سے مناظرہ ہے صحیح ہے خادم بس صاحب صحیح ہے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا سوال میں نے عرض کر دی کہ میں نے وہ بخش دیا جواب آپ کو ٹھیک ہے ویسے سیدھا مناظرے کی طرف چلے جائے گا وہ شیعوں کی جانب سے ایک تحفہ ٹھیک ہے نا مل گیا جواب میں مل گیا جی ٹھیک ہے نا اوکے جناب بہت مہربانی خادم صاحب یہی مل گیا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے مل گیا جواب یہی ہے صحیح ہے طارق بھائی صحیح ہے نیکسٹ سیشن رکھتے ہیں نا صرف اور کالر نہیں لیں گے بھائی شروع 9 بجے ان کے ساتھ شروع ہو جائیں گے 20 منٹ میں مجھے 5 منٹ نہیں دے سکتے اب صدقہ لٹا رہے ہیں سبحان اللہ آپ سے اتنے سوال کیے نا آپ جواب نہیں دے رہے آپ خود سبحان اللہ کہتے ہیں ہاتھ سبحان ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے کہ آپ نے خود انکار کیا جواب دینے سے کہتے ہیں بعد میں جواب دوں گا آپ نے خود سب نے سن لیا انتظار کروں گا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے خادم صاحب خادم صاحب اللہ آپ کو سلامتی اللہ آپ کو عزت دے تھینک یو سر